وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 147 حصہ دوم، درس نمبر 429. آج کا موضوع دنیا اور آخرت میں عذاب الہی سے بچنے کا واحد راستہ. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر تم خدا کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور خدا تو قدر شناس اور دانا ہے. صدق اللہ العظیم. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 147. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا ہوا اللہ کو کہ تمہیں عذاب دے. ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو، وآمنتم، اور ایمان کی روش پر چلو، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالی بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. سامعین اکرام، آیت مذکورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک پورا مضمون ہے، پورا دین اس میں چھپا ہوا ہے. اس کا یعنی دین کا حال اس میں ہے کہ یعنی اس کے مباحث جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم شکریہ کی روش اختیار کر لو اور مجھ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا یعنی انسان کو خاص طور پہ عذاب کے لیے تو نہیں پیدا کیا. انسان کی تخلیق اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، پس میں نے مخلوق پیدا کی. پھر اللہ تعالیٰ کی، میں عذاب کی بات کر رہا ہوں کہ عذاب تو اللہ تعالیٰ، عذاب کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں پیدا کیا. یہ تو انسان کی پیدائش بذات خود یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق کی میں. تو دیکھیں اس میں ایک یعنی آپ اپنے ذہن میں کلیئر کرتے جائیں نا کہ عذاب کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بنایا ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، بنیادی طور پہ جو بات ہے عذاب.
لیکن اب یہ ہے نا کہ جو بھی ملک ہو تو اس میں تو جیل خانہ تو ہوتا ہے، جو بھی یعنی ایک ویسی ایک میں بات کر رہا ہوں، جیل خانہ تو ہوتا ہے، تو وہ جیل خانے کی بات تو الگ ہے، وہ تو پھر مجبوری بن جاتی ہے کہ بعض لوگ شکریہ ایمان اور شکریہ کے روش پر نہیں چلتے تو پھر ان کو عذاب دیا جاتا ہے، وہ پھر عذاب کے مستحق ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی رحمت ہے، بخشش ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشش کے لیے اور اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے بنایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں بنیادی طور پہ۔ اگر کچھ عذاب کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ پھر ہماری وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے اعمال کے نتائج ہیں، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، ویعفو عن کثیر۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، ایک یہ بنیادی بات نوٹ کر لیں کہ عذاب کے لیے بنایا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازنے کے لیے انسان کو بنایا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی مرضی سے، چونکہ اس کو با اختیار بنا دیا گیا ہے، اپنی مرضی سے اپنے آپ کو یعنی اللہ کی رحمت کے خلاف یہ کام کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پھر اسباب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اس کے ایک تو عمومی رحمت ہے، آپ کا اپنا وجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان سے نیچے انسان کے روپ میں کھڑا کر دیا ہے، تو یہ عمومی رحمت ہے۔ لیکن اگر خصوصی رحمت آپ اگر چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو ایمان اور شکر کی روش پر چلنا ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو لیکن اگر آپ نے ایمان اور شکریہ کی روش نہیں اپنائی تو پھر آپ کو عذاب ہوگا، آپ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو اطلاع کر دیجئے کہ میں تو بخشنے والا مہربان ہوں، انی انا الغفور الرحیم، بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ لیکن کوئی اگر میری رحمت کے خلاف کوئی طرز عمل اختیار کرے گا، ناشکری اور انکار کی روش اختیار کر لے گا، تو یہ بھی آپ خبر دے دیجئے کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ میرا عذاب جو ہے وہ پھر بہت دردناک عذاب ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے مضمون کی طرف آتے ہیں سامعین اکرام۔ یعنی جو اس کا آغاز ہے وہ ایک یونیک انداز ہے، اس کا انداز جو ہے یعنی بات کرنے کا انداز، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ لیکن اگر وہ ان شرائط کا پاس نہیں کرتا تو پھر یہ اللہ کے عذاب کے قابل ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ ہم خود، یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں گے، لیکن اگر آپ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اصل تو رحمت ہے اور اصل جو ہے وہ غضب ہے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، اور جس پہ بھی میرا غصہ جائز ہو گیا وہ تو تباہ ہو گیا، سورہ طٰہٰ کا مضمون ہے۔ تو رحمت کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی رحمت سے نواز، اور رحمت ایسی رحمت ہے کہ اس کا کیا کہنا۔
کیا کہنے اس رحمت کے۔ اور یہ دیکھیں یہ انسان جو ہے نا، یہ مقصود کائنات ہے۔ انسان مقصود کائنات ہے، اور یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اس وقت۔ اور اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں شمار کی گنتی تو ختم ہو جاتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، یہ اس طرح نا، مطلب یہ ایک حد تک ہے۔ لیکن اگر ایک کاپی کو اگر آپ اس پہ بھر دیں، یعنی ایک لگا کے، ایک کے بعد، ایک سے پہلے نہیں، ایک کے بعد پھر صفر لگانا شروع کر دیں اور کاپی کو صفروں سے بھر دیں، تو وہ تو گنتی سے باہر ہوگی بات۔ تو ہماری گنتی تو محدود ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ لامحدود ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ عذاب کی بات ہو رہی ہے، مَا يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ۔ اچھا، ہماری اگر آپ دیکھیں، تھوڑا سا اگر آپ محسوس کریں تو ہم یعنی قدر، یعنی اللہ تعالیٰ سے بچھڑ جانے میں اپنی عافیت محسوس کرتے ہیں عام طور پہ، اور اللہ سے تو ہم اپنا تعلق کاٹ کے جینا چاہتے ہیں، جڑ کے نہیں جینا چاہتے۔ اس کی وجہ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا جو جملے میں کہہ رہا ہوں، اللہ سے ہم کٹ کے جینا چاہتے ہیں، جڑ کے جینا نہیں چاہتے۔ اللہ کی بندگی سے ہٹ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ زندگی جو ہے وہ خواہشات نفسانی کے مطابق ہے، اپنے خواہشات نفس ہیں۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ یہ ہماری ہوائے نفس ہے، بس خواہش نفس ہے۔ لیکن بات یہ دیکھیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ بہت غلط ہے۔ اور یہ کرتا کیوں ہے انسان؟ یہ سوچتا ہے، شیطان اس کو یہ ایک بات سجا دیتا ہے کہ تم اگر اللہ کی بندگی سے کٹ کے جیو گے تو تم خوش رہو گے، اور اگر جڑ جاؤ گے تو تمہیں الشیطان یعدکم الفقر، فقر سے ڈراتا ہے۔ فقر یعنی صرف پیسوں کا فقر نہیں ہوتا، انسان جو ہے یعنی صرف پیسوں کا فقر نہیں ہوتا سامنے کرام، کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یا وہ تو ایک یعنی مرکزی نقطہ تو ہے، لیکن بہت سے وہ ہیں، بھئی میں بے عزت ہو جاؤں گا، معاشرے میں میری قدر نہیں رہے گی، اور بے وقت ہو جاؤں گا۔ فقر، یہ بھی فقر ہے، ذلیل ہو جاؤں گا، خوار ہو جاؤں گا۔ یہ ایک ایک جملے پہ آپ غور کریں میرے۔ تو الشیطان، یہی شیطان ہمیں ایسا ڈراتا ہے اس سے کہ تم اللہ سے کٹ کے جیو تو تم خوش رہو گے، تمہاری بڑی عزت ہوگی، پیسے کماؤ گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، عزت ہوگی، دولت ہوگی، شہرت ہوگی۔ اور اگر اللہ سے جڑ گئے تو پھر تو بندگی ہے، پھر تو غلامی ہے۔ اور شیطان ہمیں بندگی سے کے انجام سے ڈراتا ہے۔ وہ ڈراتا ہے، لیکن وہ تو شیطان ہے، اس کے سارے ڈراوے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، بالکل کچھ بھی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہوا مجھے کہ میں تمہیں عذاب دوں۔ عذاب کی میں نے گزشتہ درس میں وضاحت کی تھی، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب اس کا آیت کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں ہرگز عذاب نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ دو شرائط ہیں، شکر اور ایمان۔ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کا مطلب کیا ہے سامنے کرام؟ بتایا بھی ہے، دوبارہ شکریہ کا آیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ شکریہ کا ایک تو احساس ہے کہ یعنی نعمت کا شکریہ ہوتا ہے، نعمت کا شکریہ ہوتا ہے، لیکن اس کے 3 درجے ہیں۔
کہ جو نعمت آپ کو دے رہا ہے اس کا آپ کے دل سے آپ مانیں اسے کہ ہاں یہ نعمت ہے اللہ کی، زندگی اللہ کی نعمت ہے، میں اللہ کی یعنی یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس یہ اللہ کی وجہ سے ہے اور اللہ کی۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم پر جو بھی نعمت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور سب کچھ ہے ہی اللہ کا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پہ غور کریں نا، ہم تو یہاں آ کے مالک بن گئے، لیکن مالک تو نہیں ہے، ہم تو یعنی امانت دار ہیں، ہم تو مالک نہیں ہیں، مالک تو اللہ ہے، آقا ہے۔ اس کی جو نعمتیں ہیں، تو نعمت کے میں آپ کو درجات بیان کروں تو پہلے تو آپ کو احساس ہو کہ ہاں یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، یہ بھی آپ کو احساس ہو۔ لیکن اس یہ آمنتوں میں آئے گا، لیکن شکر کے 3 درجے ہیں۔ پہلے تو آپ منعم کو پہچانیں کہ نعمت کس کی ہے، کون آپ پہ نعمتیں برسا رہا ہے۔ پھر نعمت کا بجا استعمال ہے جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نعمت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، نعمت کا شکر، اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے سامنے کرام، اور ناشکری اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ آج تو ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں اس کو تو ہم ضائع کر رہے ہیں، وقت ہے، نعمت ہے، ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے جو بھی ہے وہ تمام نعمتوں کو ہم ضائع کرنے والے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ یہ اس بات پہ ذرا آپ الگ سے سوچئے گا، غور کریے گا۔ دو درجات ہو گئے، احساس منعم کا، پھر نعمت کا بجا استعمال، بیجا نہیں۔ پھر تیسرا درجہ جو ہے کہ آپ اس نعمت کا اظہار بھی کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اس نعمت کا تذکرہ بھی کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اپنے دیکھیں شکر بذات خود وہ زبان حال سے آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں، لیکن زبان قال آپ کی زبان بھی شکریہ والی ہونی چاہیے، یعنی اس کے پھر یعنی وہ نعمت کا جو اظہار ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ وہ، تو یہ آپ کو اس کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ اور ہم میں تو دیکھیں یہ شکر کے تینوں درجے جو ہیں ہماری زندگی میں کم از کم نہیں پائے جاتے، نہ ہم ان نعمتوں کو تو ہم مالک سمجھتے ہیں، جو بھئی یہ مال میرا ہے، یہ جسم میرا ہے، یہ دیکھو یہ میرا، اور یہ میرے زور بازو، اور یہ اور وہ، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ میری بچے ہیں، یہ میری بیگم ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا گھر ہے، اور یہ ساری میں آپ نے لگائی ہوئی ہے۔ تو ہماری تو بہت زیادہ بری حالت ہے، نعمت کے کوئی ایک درجہ ہم میں پایا نہیں جاتے۔ اول تو منعم کا احساس نہیں ہے، ہر چیز پہ آپ نے اپنی ملکیت، آپ دیکھ لیں ایسے لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں ہوں، یہ میری طاقت ہے۔ یہ تو قارون نے بھی کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو اتنے خزانے ہیں یہ تو میں نے اپنے زور بازو سے کمائے ہیں، اپنے علم کی وجہ سے کمائے ہیں۔ تو دیکھیں ہم لوگ بھی قارون کے نقش قدم پر ہیں، کوئی نعمت کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ احساس نہیں ہے۔ پھر اس کا بیجا استعمال ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ تو ایک بلوے عام ہے، بیجا استعمال، ہر چیز کو ہم ضائع کرنے والے ہیں، ہر چیز کو، اب اس میں ہر چیز آ گئی، آپ کو کوئی ایک چیز نہیں بتا سکتے مجھے کہ اس وقت آپ اس کو بجا استعمال کر رہے ہیں، بیجا استعمال۔ دیکھیں نیت کے بگڑ جانے سے سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ میں بنیادی بات بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے، کہ نیت اگر آپ کی بگڑ گئی تو ساری آپ کی جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو گیا، منہدم ہو گئی،
آپ کی انسانیت کی عمارت منہدم ہو گئی، اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی، آپ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا احسن تقویم سے، پھر آپ کی جو روش تھی آپ نے اس کو پہنچا دیا اسفل السافلین تک۔ اور یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ تو بہرحال دو چیزیں ہیں، ان شکرتم و آمنتم، تم اگر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یقین ہے۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ کس بات پر یقین؟ یقین اس بات پہ کہ آپ اپنے وجود پر آپ کا یقین ہو، آپ اپنی حقیقت کو جانتے ہوں کہ آپ کون ہیں، اس پر آپ کا یقین ہونا چاہیے سب سے پہلے، کیونکہ یہ مٹی کا پتلا تو انسان نہیں ہے، یہ انسان، یہ تو اگر وہ نہ ہو جو اصل انسان ہے تو پھر تو یہ ایک لاش ہے، پھر تو یہ ایک میت ہے، لاش بن جاتی ہے، پھر تو یہ مٹی میں دبانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ہے اس کے اندر، اگر آپ اس کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، فضیلت دی ہے، اور آپ کیا ہیں؟ یہ امر ربی ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ قل الروح من امر ربی ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اب تو مسجود ملائکہ ہیں، آپ کوئی عام چیز نہیں ہے، عام مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں ہے، آپ ایک خاص مخلوق ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پہلے اپنے اوپر یقین کہ آپ کون ہیں، پھر آپ اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے مقصود حیات کو پہچانیں کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ نے آپ کو دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، یہ اس پر آپ کو یقین حاصل ہونا چاہیے۔ یہ بھی یقین ہمیں حاصل نہیں ہے، نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تو اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندہ ہیں۔ تو آمنتم، دیکھیں یہ دو شرائط ہیں، میں وقت بھی کم رہ گیا میرے پاس، دو چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ کے عذاب سے نجات دے دیں گی۔ شکریہ، نعمتوں کا شکریہ، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، اور دوسرے یہ کہ ایمان یا آمنتم باللہ نہیں ہے، صرف یقین ہے، اور یقین کی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں کہ کس چیز پر یقین، اپنے اوپر، اپنی حقیقت پر یقین آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ آپ نے اگر مٹی کا پتلے ہی اپنے آپ کو سمجھ لیا تو پھر تو آپ مٹی کے پیچھے دوڑیں گے، مادہ پرست بن جائیں گے، دنیا دار اپنے آپ کو کہیں گے۔ اب تو یہ نہیں ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان، تم میں اگر وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ ملائکہ، یہ فرشتے تم سجدہ کیسے کرتے؟ آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ تمام کائنات جو ہے یہ سجدہ ریز ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ بہرحال ایمان اپنے اوپر، پھر اپنے مقصود، اپنے اللہ پہ، کہ اللہ ہی میری منزل ہے۔ اللہ نے، آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل سے نوازنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فضل کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب۔ اس کی تو ہم، یہ زبان بیان نہیں کر سکتی، ان نعمتوں کا بیان ہو نہیں سکتا اس خاکی زبان سے۔ یہ تو پھر وہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ کیا نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آمنتم، یقین کر لو، کس چیز پر؟ اپنے اوپر، اپنے اللہ پہ، اپنے مقصود پہ، اپنے راستے پر، اپنے رول ماڈل پہ، محمد الرسول اللہ، کہ تم، محمد تمہارے لیے رول ماڈل ہے اور تم ان کے امتی ہو، یہ یقین کر لو، اور پھر رسول کے راستے کو اپنا لو۔
یہ جو رسول کے راستے پر نہیں چلے نا، تو وہ پھر قرآن کا مضمون ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اپنی ظالم جو ہے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا، وہ کہے گا کہ کاش رسول کا راستہ ہم نے اپنا لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کے ساتھ کاش میں نے دوستی نہ بنائی ہوتی، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا۔ آمن شکرتم و آمنتم، شکریہ اور ایمان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس چیز پر۔ اول تو دیکھیں ان میں کوئی ایک صفت بھی اور صفت کا جز بھی نہیں پایا جاتا۔ میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، میں آپ کو جھوٹی تسلیاں نہیں دینا چاہتا، چلو آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور معافی مانگو تم جنتی ہو، نو ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کو دیکھیں ٹھوک بجا کے، آپ ایک نوٹ یعنی کچھ چینج لیتے ہیں یا کسی کو نوٹ دیتے ہیں کوئی خریداری کر کے، تو پہلے وہ ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے نوٹ کو، کوئی مشین ہوتی ہے نوٹ جانچنے کی، اس میں وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے ہر چیز کو یعنی ایمان کے جو تقاضے ہیں نا، آپ نے خوب ٹھوک بجا کے یہ سارے جو ہے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے شکریہ کی روش اختیار کر لی اور ایمان لے آئے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا، تو اب آپ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور کیوں نہ ہو، اگر آپ نے شکریہ اور ایمان کی روش کو اپنا لیا تو اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ سوچ سمجھ کے ایمان لے آئیں گے اور شکریہ کی روش کو اختیار کر لیں گے تو اب اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کی قدر کرے گا۔ شاکرن کا مطلب قدردان ہے۔ بندہ اگر شاکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت کو صحیح استعمال کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب قدردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ علیم، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کے حال سے واقف ہے۔ تمہاری نیت کیا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی؟ آیا تم شکر گزار ہو؟ آیا تمہارا یقین ہے، ایمان ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ اس کا جو قوانین ہیں پھر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 5واں پارہ اس کے ہم نے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اب انشاءاللہ ہم 6 پارہ اللہ کی توفیق اور اس کی امداد اور اس کے فضل سے شروع کریں گے۔ کچھ خوشی تو بنتی ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ اگر کوئی مستقل قاری ہے تو اس کو اہتمام کچھ نہ کچھ حسب توفیق اہتمام کرنی چاہیے، کچھ بنا لیں، کچھ خوشی کا اظہار کریں، اور تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کا ہم ذکر بھی کریں کہ ہاں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو بہرحال اللہ کا پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو سننے کی۔ اور اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ترجمہ سنا دیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا ہوا اللہ کو جو تمہیں عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما،
اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم خدا کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور خدا تو قدر شناس اور دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔